السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج دو تین اہم اور غور طلب معاملات کے اوپر بات چیت کریں گے۔ ایک تو عدالت کے سامنے دو اہم معاملات تھے، دوسرا آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں تھوڑی دیر پہلے اعلامیہ سامنے آیا ہے جی ایچ کیو میں ہونے والی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اور تیسری طرف اور اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ حکومت الیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوزنگ قسم کے بیانات دے رہی ہے۔ پہلے مولانا صاحب نے کہا، اب زرداری صاحب ایک بات کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ پہلے عدالت عظمیٰ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج عدالت کے روبرو سپریم کورٹ کے روبرو ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کے خلاف درخواستیں تھیں، اور پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے جو نظر ثانی کیس ہے، ان دونوں کی ایک ساتھ ہی عدالت کی میں سماعت ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ جو ہے یہ ان کے خیال میں آئین سے متصادم ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون ہے یہ دونوں ایک دوسرے کا تسلسل ہے۔ سو عدالت پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو ایکٹ ہے اس پہ حکم امتناع پہلے ہی دے چکی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لاگو ہوتا ہے اس والے ایکٹ کے اوپر بھی، تو لہٰذا عدالت الیکشن نظر ثانی کیس کو سنے۔ اس کے اوپر جسٹس منیب اختر کے اہم ریمارکس آئے، انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ ریویو ایکٹ نافذ، اگر یہ ہو چکا ہے، سپریم کورٹ کا جو ریویو ایکٹ ہے نافذ ہو چکا ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ کیسے عدالت پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس جو سن رہی ہے اس کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتا، اور پھر عدالت کیسے پنجاب انتخابات کے کیس کو سنے۔ چیف جسٹس صاحب نے انٹرسٹنگلی اس معاملے کو ایک طرف رکھا اپنے تمام ریمارکس میں، اور انہوں نے کہا کہ انتخابات کا معاملہ ایک قومی مسئلہ ہے، 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے، مگر یہ فیصلہ تاریخ تو بن چکا ہے، عدالتی فیصلہ تاریخ میں رہے گا، اور 90 روز میں انتخابات لازمی ہے۔ آئین کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی، کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ تھا کہ کیا 9 مئی کے واقعات کے بعد حالات وہ ہیں جو آئین میں انتخابات پہ التوا کے لیے درج ہیں، ہر چیز تشدد اور زور زبردستی سے نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے ہمارا سوال یہ ہوگا کہ کیا عدالت پارلیمان کا منظور کردہ اور نافذ العمل ہوا جو قانون ہے اس کو نظر انداز کر کے اس معاملے کو نمٹا بھی سکتی ہے یا نہیں نمٹا سکتی، اس کی اوپر بات کریں گے۔ اور کہیں نہ کہیں کیا قانون سازیوں سے عدالت کی رٹ کو کمپرومائز ہو رہی ہے۔ پھر ہم بات ہو رہی ہے اب کیونکہ الیکشن کی، تو حکمران اتحاد جو ہے اس کی کنفیوزنگ بیانیے کی میں نے بات کی تھی۔ پہلے مولانا صاحب نے بات کہی کہ الیکشن کب ہوں گے یہ پی ڈی ایم کی مرضی سے ہوگا، ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ اب آصف علی زرداری صاحب جو ان کی جماعت کہتی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، تو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن تب ہوگا جب میں چاہوں گا۔ تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا الیکشن سیاسی جماعتوں اور حکمرانوں کی مرضی سے ہوگا یا آئین کے مطابق ہوگا۔ تیسری طرف جوڑ توڑ جاری ہے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے، لیکن کوئی پازیٹیو خبر ان کے لیے ہمیں نظر نہیں آئی، کیونکہ 2-3 دن سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر کے پارٹی کا اعلان کریں گے، لیکن ابھی تک وہ تو نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والے مراد راز صاحب جو ڈیموکریٹس کے نام سے پارٹی بنانا چاہتے تھے، وہ بھی جہانگیر ترین صاحب سے جا کے مل گئے۔ سو اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ ایک اور جو التوا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ جہانگیر ترین صاحب کی سہولت کاری بھی ہے، تاکہ وہ ایک کمفرٹ پوزیشن میں آ جائیں اور اپنی پارٹی اناؤنس کر لیں، اور پھر اس کے بعد کوئی بات ہو حتمی الیکشنز کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کا آگے مستقبل کیا ہوگا، چیئرمین جو وائس چیئرمین ہے شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین سے ملاقات کی، اس میں ہی بات ہوگی۔ اور اب فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ ملک دشمن عناصر ان کے حامی جعلی اور بے بنیاد خبروں اور پروپیگنڈا کے ذریعے معاشرتی تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ان ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے جو ایک پروپیگنڈا بھی ہوا ہے جس کے کچھ شواہد ملتے ہیں، ایک شخص گرفتار کیا گیا جس کے حوالے سے بہت پروپیگنڈا کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے سوشل میڈیا پہ، یہ کیسا آج پیغام ملا ہے اس اعلامیے میں جو ہمارے سامنے آیا، اس کی بھی بات ہوگی۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں حیدر وحید صاحب اور جناب عامر غوری صاحب، عامر ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور شاہ جلانی صاحب بھی۔ بہترین اینالسٹ کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ہر پہلو کے اوپر بات ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے لیگل معاملہ ہے تو میں حیدر صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ آج جو عدالت کی کارروائی میں نے آغاز میں بتائی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدالت نے نظر انداز کر دیا پارلیمان کی جو قانون سازی تھی اس کو؟ دیکھیں، یہ جو دوسرا بل ہے، اٹ وڈ اپیئر لائک کہ جو پہلا جو سسپینڈ ہوا تھا اس میں چیف جسٹس صاحب کے جو اختیارات ہیں ان ساری چیزوں کو جیسے ہٹا کے ایک جو بہت نمایاں طور پہ اس میں دیکھی جاتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ انہوں نے 184(3) پہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ایک ریویو پرووائڈ کیا ہے، جو کہ ان سبسٹنس ایک اپیل ہے۔ اور اگر تو یہ نافذ العمل ہے تو پھر نواز شریف صاحب جن کا ایک ریویو ڈسمس ہو چکا ہے، لیکن ان سبسٹنس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریمیڈی جو پرووائڈ کی گئی ہے، اس کو کہا تو ریویو جا رہا ہے، ان سبسٹنس یہ اپیل ہے، تو لہٰذا اس کا آئی تھنک وہ بینیفٹ لے سکیں گے۔ تو اگر یہ والا ایکٹ جو نیا ہے جس کے تحت اپیل پرووائڈ کی گئی ہے، جس کو ریویو کا نام دیا جا رہا ہے،
اگر یہ بچ جاتا ہے قانون اور وہ جو چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کہ بینچ کی تشکیل وغیرہ وغیرہ وہ نہیں بھی رہتا تو لگتا یہ کہ چیف جسٹس صاحب کی بھی بات رہ جائے گی اور جو اصل مقصد تھا یہ چیف جسٹس کی پاورز کا ٹیل کرنے کا وہ بھی پورا ہو جائے گا. یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ کیا ایک 184(3) کی جو ڈائریکٹ پٹیشن ہے جو پبلک امپورٹنس آف فنڈامنٹل رائٹس کی انفرنجمنٹ میں ہوتی ہے سپریم کورٹ میں, اس کے آرڈر کے حوالے سے اپیل سمپل قانون سازی سے فراہم کی جا سکتی ہے یا اس کے لیے آئین سازی کی ضرورت ہے؟ وہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو لیجسلیٹو فیلڈز ہوتی ہیں جس پہ قانون سازی ہو سکتی ہے تو وہ اس کا زمرہ کیا یہ الاؤ کرتا ہے کہ ایک آئین میں دی گئی جورسڈکشن پہ اپیل جو ہے وہ آئین سازی کی جگہ قانون سازی سے دی جائے. یہ ایک لیکن ابھی جب اس کے اوپر کوئی سٹے نہیں ہے, بالکل یہ نافذ العمل ہے تو پھر اس پہ آج یہ سماعت اس طریقے سے ہو سکتی تھی جو سوال آج اٹھایا بھی گیا تھا ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے؟ نہیں, سماعت تو ہو سکتی ہے, پروسیڈنگ آگے اس طریقے سے بڑھ سکتی ہے جس طرح بڑھ رہی ہے. دیکھیں وہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اب ایک دفعہ نافذ العمل کیونکہ ہے تو اس کو ہم روکیں کس طرح ساری سائڈز کو سنے بغیر, کیونکہ اس کو سن کے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرنا پڑے گا, کیونکہ پہلے بھی یہ بات اٹھی تھی کہ ایک دفعہ قانون سازی ہو جائے تو پھر اس طرح سے سٹے نہیں کی جاتی سائڈز کو سنے بغیر یا انکانسٹیٹیوشنل اس کو ڈکلیئر کیے بغیر. حالانکہ اس میں کوئی ایسی بندش ہے نہیں آئین میں, کیا جا سکتا ہے بٹ کیا جاتا نہیں ہے, اور یہ ایک تنقید کا باعث پہلے بھی یہ بات بنی تھی. لیکن امپورٹنٹ بات یہ اگر یہ قانون بچ جاتا ہے تو نواز شریف صاحب اور جے کے ٹی جو ہیں وہ اپنے ڈسمسڈ ریویوز کے باوجود میرے خیال سے یہ والا ریویو پھر بھی اویل کر سکیں گے, کیوں حالانکہ ریویو کا ریویو نہیں ہوتا بیکاز یہ ان سبسٹنس اپیل ہے, یہ ریویو نہیں ہے. اس کو کہا جا رہا ہے ریویو, بٹ بڑی اچھی مہارت سے اس کو ڈیفائن اس طرح کیا گیا ہے کہ جو 185 کی اپیل کا زمرہ ہے ان سبسٹنس یہ ایک وہی ہوگا. تو I would argue کہ if this stays in the field تو نواز شریف صاحب can avail it and he can file a review of his dismissed review and therefore get possibly get اس پہ قانونی ماہرین کافی کچھ دن پہلے تک ہمیں ڈیوائیڈڈ نظر آ رہے تھے. عامر غوری صاحب, ابھی بھی اس میں دو رائے تو ہیں, دو رائے موجود ہے, لیکن آپ کا یہ اوپینین ہے. عامر غوری صاحب, اب جو عدالت ایک فیصلہ پہلے الیکشنز کے حوالے سے 14 مئی کا دے چکی ہے, یہاں پر یہ ایک اہم ترین مسئلہ عدالت کے روبرو ہے الیکشن کا, تو یہ جو حکومتی قانون سازی ہے یا ایک جو اس کے اوپر بیان بازی رہی, آج ایک موقع پہ جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب یہ قانون سازی کی بات کرنے لگے ہیں, وہ ریاضی جو پہلے 2/1 کا تھا اس سے ہم نے مراد یہ لی, یا 3/2 کا یا کس کا ہے یہ فیصلہ, وہ والی بحث سے آگے نکل کے قانون سازی کی طرف گئے ہیں. کہیں نہ کہیں حکومت بھی تو ایک قانون سازیوں کے ذریعے تمام جو کنٹروورسی جنریٹ کی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہی, عدالت کی ریٹ بھی تو یہاں پر چیلنج ہوتی ہے. دیکھیں اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لیگل کمپلیکسٹی ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے, اور جو پولیٹیکل ریالٹی ہے اٹ ہیز ٹیکن کورس ناؤ, اور اس کے اندر جو تھوڑے عرصے پہلے تک یعنی 14 تاریخ سے پہلے تک جب تک 9 مئی نہیں ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ ماحول کتنا گرم تھا. کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اندر ایک جو پرٹیکولر پارٹ ہے اٹ واز بوائلنگ ایوری ڈے, اور حکومت کے اندر لوگ جو تھے ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے, ان کو ڈر نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, ان کا خیال تھا کہیں نہ کہیں کوئی اس کو روکے گا, لیکن ڈر یہی تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں شاید وہ کر دیں جس کا ان کو ڈر ہے, وہ نہیں ہوا. اب دیکھیں جس وقت وہ واقعہ گزر چکا ہے اور اس کے بعد جو لا میکنگ ہوئی ہے وہ ان پلیس ہے, اب تو اس کے اوپر جو آرگومنٹ ہو رہا ہے نا بٹوین دا ججز اینڈ دی اٹارنی جنرل, اب میرے خیال میں وہ اب لیگل ہسٹری کا ایک جو ہے وہ ایک سبجیکٹ بنے گا. مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ جو ابھی ہمارے دوست کہہ رہے ہیں, میں ان کو بڑا سنتا ہوں, بڑا خوش ہوتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں ٹی وی کے اوپر آتے ہیں, تو وہ جو ہے مجھے اس طرح لگتا ہے کہ کہیں پہ لوگوں کی خواہش ہے کہ نواز شریف اور جے کے ٹی کو وہ چیز ملے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر زیادتی ہوئی ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہیں کہیں اور کچھ فیصلے ہوئے ہیں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے انسٹیٹیوشن کے ساتھ مسلسل سینگ پھنسائے ہیں وہ پالیٹکس میں تو بے شک رہیں لیکن گورننس میں نہ آ سکیں. تو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف, اور پھر نواز شریف کی چھتری کے نیچے چونکہ انہی کے ساتھ جہانگیر ترین کو بھی جو ہے وہ نکالا گیا تھا, مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں شاید ان کو وہ چیز الیکشن سے پہلے نہ مل سکے جن کی اس کو امید ہے. اس وجہ سے کہ جو پالیٹکس کے اندر جو نئی پک اینڈ چوز شروع ہوئی ہے, جو میٹنگز ہیں, مجھے اس طرح لگتا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو کل تک پالیٹکس میں نہیں تھے ان کو اب چنا جائے گا, ان کو پراپ اپ کیا جائے گا, ان کے پولیٹیکل کریئرز بنائے جائیں گے. آرمی جو ہے وہ اب 70 سالہ بزرگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے مجھے اس طرح لگتا ہے تیار نہیں ہے.
وہ کوئی 50 سالہ, کوئی 52 سالہ, کوئی 48 سالہ. بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ, بہت بڑی باتیں ہو رہی ہیں. اب دیکھیں ایسا وقت آ گیا دوبارہ اس ملک میں جب ہم کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی اور ان کے لوگ, مطلب جمہوریت یہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ کل آپ بلیپ لگائیں گے کہ نہیں, لیکن اگر فرض کیا عمران خان کا ہم نام نہیں لے سکتے چونکہ منع کیا گیا ہے تو سب, ہاں نہیں مطلب آپ کے پاس ابھی رائٹ ہے, ہاں کس کا نہیں لیتے. جس طرح وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا گھروں کے اندر کہ ان کے لیے کھانا پکا رہی اپنے ہسبینڈ کا نام نہیں لیا, ان کے لیے کھانا پک رہا ہے, تو اس صورت میں مجھے اس طرح لگتا ہے کہ جو ہے نا گیم کہیں پہ کچھ اور ہو چکی ہے. عامر ضیاء صاحب, عامر غوری صاحب جو بات کر رہے ہیں, آپ اس بات سے پہ کوئی نہ کوئی آپ بھی سمجھتے ہیں, آپ کی کوئی انفارمیشن ہو یا آپ کا تجزیہ اس کے اوپر کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے جتنے بھی ایک تو تاثر یہ تھا کہ قانون سازی کی جا رہی, ان کے راستہ واپسی کا بحال ہو سکے, لیکن یہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ راستہ بحال نہیں ہو سکے گا واپسی کا؟ جو عامر غوری صاحب نے بات کی اس پہ تھوڑا سا میں رد عمل دوں. مجھے تو بڑی اچھی لگی یہ بات جو انہوں نے فرمایا نا کہ جو ہماری قیادت ہے وہ نہیں سمجھتی کہ جی ہم جو بزرگوں کے ساتھ 70 برس کے ہو گئے, 72 برس کے ہو گئے, جو پاکستان کی سیاست اور معیشت جو ہے وہ بوائز کلب میں پھنسی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 90 کی دہائی میں بھی وہی وزیر خزانہ, وہی وزیر اعظم, ٹھیک ہے نا, 2000 کی دہائی آئی اس میں بھی وہی لوگ ہیں, اور آج 2023 میں بھی بیٹھے ہم لوگ انہی جگہ پہ پھنسے ہوئے. پاکستان وہ ملک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی 65% جو ہے نوجوان لوگ ہیں, 30-35 برس سے کم عمر لوگ ہیں. تو یہاں پر اگر اولڈ بوائز کلب ٹوٹتا ہے اور اس جگہ نئے لوگوں کو کہتے ہیں نا موقع ملتا ہے, تو یہ خوشائند بات ہے. اب یہ جمہوری طریقے سے ہوگا, عامر غوری صاحب کی معلومات کچھ اور ہیں, کسی اور طریقے سے ہوگا, یہ میں پریوی نہیں ہوں. لیکن میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جی اولڈ بوائز کلب سے پاکستان کو نکلنا ہوگا, کیونکہ وہ ہم پرانے سولوشنز دے کر اس ملک کو آگے نہیں چلا سکتے. دوسری بات یہ ہوئی کہ ظاہر قانونی اسپیکٹ پہ تو حیدر وحید صاحب نے بڑی اچھی روشنی ڈالی. عامر صاحب اگر آپ اجازت دیں میں ایک چیز آپ سے پوچھوں اس پہ جو آپ نے کہی ہے, یہ اولڈ بوائز کلب جو ہے, لیکن ہم جن کو سلیکٹ کرتے ہیں نوجوانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اور کن خصوصیات کی بنیادوں پہ کرتے ہیں, وہ اس پہ بھی تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. جو پی ٹی آئی کے قائد ہیں ان کو تو نوجوانوں کا لیڈر کہا گیا تھا اور ایسے ہی پریزنٹ کیا گیا تھا. دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں نا, میں وہ پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سلیکٹڈ ہو, کہ کسی نے ان کو چیری پکنگ کی ہو. میری رائے یہ ہوتی ہے کہ جی وہ لوگ آنے چاہیے کہ جو نسبتاً مطلب ہے کہ ینگر جنریشن کے لوٹوں, فریش آئیڈیاز کے ساتھ آئیں. اور بیرون ملک میں بڑے بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں, ہم کیوں پھنس جاتے ہیں کہ جی سمدھی کوئی ہونا ہے ہمیشہ وزیر خزانہ, کوئی اور شخص کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ڈائنسٹک پالیٹکس سے باہر نکل کے ہم لوگ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ تو میں تو میرٹ پہ کہتا ہوں کہ میرٹ پہ ینگسٹرز کو اگر آپ موقع دیں گے اور اگر اس کے اندر ہیلپ بھی کریں گے تو مجھے تو یہ بات اچھی لگی. اب مجھے نہیں پتا عامر غوری نے شکایتاً کہی تھی یا تعریفاً کہی تھی, ٹھیک ہے نا. اچھا اب دوسری بات آتے ہیں کہ جی یہ جو بات ہے قانون سازی کی, اس کے اوپر بات دیکھیں. اب یہ ہے نا کہ جی ریویو کا ریویو ہو, اس کو آپ اپیل کوئی بھی نام دے دیں اس کو, ٹھیک ہے نا, اس شراب کو کسی بھی بوتل میں پیش کریں, ہے تو وہی پرانی شراب. بات یہ ہوتی کہ جو دکھ کی بات ہے, جو عوامی پرسیپشن ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی 13 ماہ میں قانون سازی ہوئی ہے وہ اشخاص کو اسپیسیفک سوچ سمجھ کے ہوئی ہے, چاہے وہ نیب قوانین ہوں, چاہے وہ ریویو کے ہوں, چاہے وہ مطلب ہے کہ اس میں عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے, جمہور کا کوئی تعلق نہیں ہے. قانون سازی اس لیے نہیں ہو رہی کہ عوام کے حالات بہتر ہوں, جمہوریت مضبوط ہو اس ملک کے اندر, آزادی اظہار جو ہے اس کو آپ انشور کر سکیں, ان کازز کے لیے نہیں ہو رہی. یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو کرپٹ کہا گیا, اس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ دہائیوں پہ مبنی وہ غلط پروپیگنڈا تھا, صحیح پروپیگنڈا تھا, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کنوکٹڈ ہیں. اب آپ ان کی کنوکشن کو اوور ٹرن کرنا چاہتے ہیں. وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ فیسلٹی جو ہوتی ہے کسی غریب متوسط طبقے کے آدمی کو تو حاصل نہیں ہوتی. وہ جو چارانے کا چور ہے اس کی تو زندگی برباد ہو جاتی. لیکن یہ جو دھن والے ہیں ان کے لیے آپ جو ہیں مطلب لا کو بینڈ کرتے ہیں, آئین کو اس میں ترمیم کر دیتے ہیں, آپ ہر طرح سے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں اگر یہ ہوتا ہے تو ایک عوامی پرسیپشن کے اندر میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ فی الوقت وہ لوگ جیت جائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں, لیکن جس طرح اور ہماری تاریخ کے سیاہ باب رہے تو یہ بھی سیاہ باب ہوگا کہ آپ کنوکٹڈ لوگوں کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں, چور دروازے کھولتے ہیں تو دوبارہ اقتدار کے اندر. جیلانی صاحب کی طرف جاؤں گی. سر شاہ جیلانی صاحب, یہ جو گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے کہ نئے دور کی قیادت کے حوالے سے کی طرف نظریں رکھی ہوئی ہیں, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جو گفتگو یہاں پر ہوئی؟ اس کے علاوہ یہ الیکشن کا فیصلہ اگر عدالت نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ کیونکہ حکومتی جو پارٹیز ہیں وہ تو مولانا صاحب کہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق ہوگا, ہماری کمفرٹ کے مطابق, اور زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں فیصلہ کروں گا الیکشن کب ہونا ہے. دیکھیں آئین کے مطابق تو الیکشن ہونا ہے جب یہ اسمبلیز کی مدت پوری ہوگی اگست میں.
اگر یہ اپنی پوری کرتی ہیں مدت تو 2 مہینے میں ہونا ہے وچ مینس اکتوبر، لیکن اگر یہ اس سے کچھ دن پہلے خود ہی ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر ان کو 3 مہینے مل جائیں گے، پھر نومبر میں الیکشنز ہوں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کولیشن گورنمنٹ میں فضل الرحمان صاحب ابھی نہیں چاہ رہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہو، ان کو لگتا ہے کہ جو اکنامک حالات ہیں، عوام تپی ہوئی ہے، عوام میں غم و غصہ ہے، پھر 9 مئی کے بعد جو ہم نے کریک ڈاؤن دیکھا ہے اس میں کافی لوگوں کی مزید ہمدردیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گئی ہیں، تو فضل الرحمان صاحب کو وہ کے پی میں دیکھ رہے ہیں کہ سینٹیمنٹ کیا ہے، وہ نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ ابھی ہو الیکشن۔ لیکن نواز لیگ کے جو منسٹرز ہیں اور خود پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے بارہا کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہو، اس کو ڈیلے کرنا ملک کے لیے خطرناک ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، الیکشن کو اپنے ٹائم پر ہونا چاہیے۔ ہمیں جو یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں پچھلے 3-4 ہفتوں کے دوران جو ہم نے دیکھی ہیں، اور جو آپ کا سوال بھی ہے، یہ جو نئی لیڈرشپ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈاؤن سائز کیا جائے گا۔ جس طرح ماضی میں وہ پارٹیز جن کو نکالا جاتا تھا ان کو واپس پارلیمنٹ میں آنے کی اجازت تھی، لیکن وتھ ریڈیوسڈ اسٹرینتھ۔ پیپلز پارٹی نے یہ سفر کیا ہے، نواز لیگ نے بھی یہ دیکھا ہے، اب پی ٹی آئی کی باری ہے کہ وہ بھی اس ایکسپیرینس سے گزریں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ یہ ملک اصل میں چلاتا کون ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ نے شروع میں بات کی فارمیشن کمانڈرز کا جو آیا ہے پریس ریلیز آیا ہے، میرا خیال ہے اگر کسی کو کوئی شک تھا تو وہ آج کلیئر ہو جانا چاہیے۔ اتنے واضح الفاظ میں آرمی نے اپنا انٹینشن کلیئر کر دیا ہے کہ ہم اس سارے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، جو ہمارے آڑے آئے گا اس سے آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ اب اس میں میرا تو ہم تفصیلی بات بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اوکے جی جرائم صاحب آپ مکمل کر لیں سر۔ جی اگر آپ چاہیں تو آپ چلے، پھر میں چاہتی ہوں کیونکہ ایک سیپریٹلی سیگمنٹ کے طور پہ میں چاہوں گی اس کے اندر کچھ ایشوز ہیں جس پہ ہم بات کریں۔ ابھی ایک خبر یہ بھی ہمیں مل رہی ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب نے اپنی پارٹی کا نام اناؤنس کرنا تھا، کیونکہ 2-3 دن سے انتظار میڈیا کر رہا تھا کہ وہ کب اناؤنس کریں گے، تو انہوں نے پارٹی کا نام رکھا ہے استحکام پاکستان پارٹی۔ ترین صاحب کی طرف سے انعام رکھا گیا ہے۔ حیدر صاحب کیسا ایک تو آپ کو انعام لگا یہ بھی بتائے گا۔ بہت سے لوگ بہت سے نام تجویز کر رہے تھے، کچھ سارکیسٹکلی کچھ سیریسلی، سو ایک ایسے نام کا انتخاب ان کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اور یہ الیکشن کی جو بات ہو رہی ہے آئینی طور پر تو کیا آپ نے نام بتایا اسٹیبلشمنٹ کیا؟ استحکام پاکستان، استحکام پاکستان پارٹی۔ جی استحکام پاکستان پارٹی ان کی پارٹی کا نام ہے۔ لیکن بہرحال آپ الیکشن کے حوالے سے اگر یہ بات کہیے کہ الیکشن کو مزید ڈیلے کرنے کی جو بات، یہ جو بڑی کیجول حکومت کی پارٹیز کی طرف سے، لیکن آج چیف جسٹس صاحب نے اہم ریمارکس دی۔ انہوں نے کہا 9 مئی کے بعد وہ حالات اگر ہیں جو کیا اس کے اندر ایسے حالات ہیں جس میں آئین میں درج ہو التوا ہو سکتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے گراؤنڈ سیٹ کیے جا سکتے ہیں حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں وہ تو اب الیکشن جو ہونا تھا ٹائم پہ وہ تو نہیں ہوا، اور کچھ ہوتا ابھی نظر بھی نہیں آ رہا، تو اب ہم دوسری ڈیٹ پہ چلے گئے، یعنی کہ اگر پوری ٹرم کر دیتی ہے یہ پارلیمان، اس صورت میں تو صرف ایمرجنسی ایک طریقہ ہے، اور ایمرجنسی آرٹیکل 232 میں جو ہے اس کی آبویسلی پری ریکویزٹس ہوتے ہیں کہ کوئی مفلوج ہو کے رہ جائے ایڈمنسٹریشن، کوئی خانہ جنگی ہو وغیرہ، بہت ہی سیویئر قسم کے اس پری ریکویزٹس ہوتے ہیں جو اس وقت تو ایٹ لیسٹ میٹ ہوتے نظر نہیں آتے۔ لیکن یہ بات یہ کہ دیکھیں اس وقت کافی جو ہم چیزیں اپنے سامنے انفولڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے الیکشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ الیکشن میں جب خان صاحب کے پاس کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہوں گے تو اگر 1000 سیٹوں پہ 600 بندہ ان کا کھڑا ہوگا تو وہ بائی ڈیزائن جیت نہیں سکیں گے، میجورٹی ایٹ لیسٹ نہیں لے سکیں گے۔ دیٹ آئی تھنک از انف پریپریشن فار دی الیکشنز۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ الیکشنز کو اگر آگے کیا جاتا ہے اور پھر حالات وہ معاشی طور پہ صحیح نہیں ہوتے تو پھر لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں، اینڈ یہ جس طرح ابھی سینٹیمنٹ اگر خلاف ہے تو اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ پرواز جو بھی ایک سیاسی ہے اس کے 2 پر ہوتے ہیں، مقبولیت اور قبولیت۔ اس وقت بہت ایکسٹریم پہ جا رہی ہے مقبولیت اور قبولیت۔ جہاں مقبولیت ہے وہاں قبولیت نہیں ہے، جہاں قبولیت ہے وہاں مقبولیت کا مسئلہ ہے، اور طاقت کا سرچشمہ ان دونوں میں سے کیا ہے۔ میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر قبولیت نہ ہو تو مقبولیت سے فرق نہیں پڑتا، تو ایک پر اگر کٹا ہوا ہو آپ کا تو ایک پر پہ تو پرواز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے، اور جب تک وین یو گیٹ بوٹیڈ آؤٹ تو یو نیڈ ٹو اسکپ اے ٹرن، یو نیڈ ٹو کٹ اے ڈیل، یو نیڈ ٹو گرائنڈ یور نوز، اور اس سے پہلے آپ واپس نہیں آتے۔ اب خان صاحب نے کوشش کی کہ اس تاریخ کو بدلیں،
क्योंकि 70-71 साल के हो गए हैं, वो 5th गियर में ही खेलते हैं और ऑल और नथिंग हो गए। आप देखें बाकी सारों ने इसका तकाजा किया, एक हद से आगे इवन नवाज शरीफ साहब नहीं गए, नाम उन्होंने लिए, सब कुछ किया, लेकिन जिस हद तक खान साहब गए उस हद तक कोई नहीं गया। खान साहब जो है उन्होंने बिल्कुल ऑल और नथिंग का खेला और इस वक्त वो नथिंग के ज़्यादा करीब नज़र आते हैं इन स्पाइट ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। इवन देखें आखिरी बात मैं बताऊँ, इलेक्शन की जो इंजीनियरिंग होती, कहना चाहिए कि द वे इट वर्क्स, 50% होती है पॉपुलैरिटी, उसमें आपकी जो है वो बाकी जो है वो दिन की लॉजिस्टिक्स हैं, बिरादरियां हैं, इलेक्टेबल है, नई लेटेस्ट कोई ख़बर है, बेनज़ीर साहिबा की शहादत हो जाए वगैरह इस तरह की। तो मेरे ख्याल से खान साहब के लिए इस वक्त के जो हालात हैं वो काफ़ी तंग होते जा रहे हैं और उनके हारने का सबसे बड़ा सबब यही बन सकता है कि कैंडिडेट्स ही उनके पूरे ना हो। तो उस तरफ मुझे लगता है अगर बात जाएगी तो इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक, और फिर इस बात पे मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी और ब्रेक के बाद आमिर गौरी साहब से जानते हैं, बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि उनकी नज़र में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासत के अंदर कोई इस्तेहकाम लेके आएगी या नए पेंडोराज बॉक्स खोलेगी। एक ब्रेक के बाद बात होगी। खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि अब आगे जो सियासी जोड़ तोड़ इस वक्त चल रहा है वो हालात किस तरफ, इलेक्शन के अंदर हम क्या माहौल देखेंगे। आमिर गौरी साहब, अब इससे पहले तो आपने बड़ा खतरनाक किस्म का एक तबसरा पेश कर दिया है, लेकिन ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से अनाउंस हुई है, सो इसको आप क्या समझते हैं कि ये कोई इस्तेहकाम लेके आएगी सियासत के अंदर, या फिर जिस तरीके से जो पीटीआई के मुनहरिफिन को PMLN ने आजमाया था टिकट देके और बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा था, उसी किस्म की सूरत हाल का सामना होगा तरीन साहब को भी? देखिए, भी जो है कह रहे थे ना कबूलियत और मकबूलियत, मेरा ख्याल अगला जो फेज़ है वो शमूलियत का है ना। तो 2018 में भी हमने देखा था शमूलियत हुई थी ना। अभी थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा ये ज़बरदस्ती तलाक दिलवाई जा रही है, तो उन्होंने कहा जब वो आपकी बारात में चढ़ रहे थे लोग, उस वक्त आपको पसंद नहीं आया था, आप तो बड़े खुश थे आप। तो मसला सिर्फ ये देखें, PTI सेंट्रल इज़ लेस दैन 10%, बाकी सारे लोग तो मुख्तलिफ पार्टी से आए हुए थे ना। और अभी हम ये देखना है कि देखें, हमने देखा है PTI की जो फ्रेइंग है वो पंजाब में देखी है हमने, ठीक है ना। हमने अभी तक KP जो उनका हार्टलैंड था वहाँ नहीं देखा कि वहाँ जो उनकी लीडरशिप है वो क्या करेगी। वहाँ पे परवेज़ खटक कहाँ जाएंगे, शाह फरमान कहाँ जाएंगे, महमूद खान कहाँ जाएंगे, मुराद सईद कहाँ छुपे हुए हैं, ठीक है ना। आतिफ और शाहराम का जो ग्रुप है वो किस तरफ जाएगा, और क्या ये अपने लीडर को छोड़ेंगे या ये भी बात करेंगे, तो ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त भी जो भी नई गेम होगी उसमें जहांगीर तरीन हो सकता है मेजर प्लेयर ना हो। मुझे इस तरह लगता है कि अलीम खान जो है ना उनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, इसलिए कि मुझे इस तरह लगता है कि ही इज़ अ वेरी एम्बिशियस मैन, ठीक है ना। ही इज़ यंग एंड जो कुछ हो रहा है, उनके घर पे पार्टी हुई, लोग सारे वहाँ इकट्ठे हुए। कल तक उन्होंने कहा था कि मैं अब सियासत में नहीं आऊँगा, तो वो तो कल तक था ना, आने वाला कल तो कुछ और होता है। तो अगर फ़र्ज़ किया वो लोग जो रिलेशनशिप जिनके इस लीडरशिप के साथ भी हैं, यानी रावलपिंडी की लीडरशिप के साथ और पिछली लीडरशिप के साथ भी बड़े क्लोज थे, ठीक है, तो अब वो ये देखेंगे, मतलब व्हाई शुड दे सपोर्ट द पीपल हु आर टेक्निकली नॉक्ड आउट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, व्हाई शुड दे, ठीक है ना। ये उसी तरह है जिस तरह आपने देखा होगा पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो जनरल चला जाता था, मुशर्रफ के ज़माने में हम देखा ना, हम ये कहते थे कि भाई जो जनरल चला जाता है ना, आने वाला जनरल उसको हाथ नहीं लगाने देता लेकिन उसको वापस नहीं लेके आता। तो अगर फ़र्ज़ किया ये तमाम लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, मैं उनको नहीं कहना चाहता 70 साल बाबे, लेकिन बहरहाल वो तमाम लोग अगर फ़र्ज़ किया अपनी अहलियत या ना अहलियत की वजह से पॉलिटिक्स से बाहर होते नज़र आ रहे हैं, तो जो पीछे एक सारा ग्रुप आ रहा है, वाई शुड दे ब्रिंग देम बैक, वाई नॉट दे वर्क फॉर देमसेल्व्स, दे आर लोडेड, दे हैव मनी, दे हैव एम्बिशन, एंड उसी तरह सारे लोग उनको इकट्ठे करके दिए जा सकते हैं। और गेम तो देखें, पंजाब के अंदर जो गेम है, पंजाब को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि पंजाब जो है, आई सी पंजाब एज 3 वेरी डिस्टिंक्ट एरियाज। जो रूरल पंजाब है, यानी जिसको हम सदर्न पंजाब कहते हैं, ये तमाम हमेशा लोग जो है ये पावर के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, जो हार्टलैंड है विच इज़ द अर्बन मनीड क्लास, अपना फैसला यही देख कर करते हैं कि उन्होंने अर्बन मनीड क्लास इज स्टिल स्टैंडिंग विद नवाज शरीफ एंड PMLN, ठीक है ना। लेकिन ये गुजरात ऑनवर्ड, ये जो समझ लें ये जो मार्शल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है ना, ये भी फैसला करते हैं कि इनको किस तरफ से इंडिकेशन आती है कि आपने क्या करना है। लेकिन उनकी छोटी छोटी पॉकेट्स मौजूद हैं, मतलब पीपल्स पार्टी की छोटी पॉकेट मौजूद है सदरन पंजाब में, नवाज शरीफ की भी थी। लेकिन कल को अगर फ़र्ज़ किया जरदारी साहब एक कमाल शॉट खेलते हैं, इसलिए कि वो सिंध में बड़े टाइट बैठे हुए हैं, बलोचिस्तान में ही कैन मेक अलायंसेस, ही कैन ऑफर सर्टेन अलायंसेस इन KP, एंड पंजाब के अंदर वो इस नए ग्रुप को जो इकट्ठा हो रहा है, जहांगीर तरीन, अलीम खान
اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب چودھری صاحبان نے تھوڑی سی سیٹوں کے ساتھ چیف منسٹری کی تھی, میں آپ کو چیف منسٹری آفر کرتا ہوں. PMLN will actually have a field day. یہ بہت ہی ایک ٹرکی معاملہ تو ہے عامر ضیاء صاحب, لیکن عامر غوری صاحب کی جتنی گفتگو ابھی تک اس پروگرام میں رہی ہے اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اندازوں کے لیے لسٹیں کمپائل کرنی چاہیے. ایج بریکٹ جو ایک 70 کی ہے یا 65 کی جو کراس کر رہے ہیں ان کو ایک طرف رکھنا چاہیے, باقیوں کو ایک طرف پہ رکھ کے جو ہے اس کو اینالائز کرنا چاہیے. لیکن عامر ضیاء صاحب, PTI کا اب آپ کو مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے پارٹی چیئرمین کے ساتھ, اور اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اب جو انصاف کا علم ہے وہ میں بلند کروں گا. سو آپ کو کیا نظر آتا ہے PTI کی کیا سیٹلمنٹ بن سکتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات ہوئی کہ PTI بہت مشکل میں ہے, اور اب اگر اس کو مشکل سے نکلنا ہے, اور وہ مشکل سے اس طرح نہیں نکلے گی کہ ایک دم باؤنس بیک کر جائے, وہ تو بالکل نظر نہیں آتا. یعنی کہ ایز اے میجر پلیئر یا مائنر پلیئر اگر وہ رہتے ہیں, میجر پلیئر یہ کہ اپنے نام کے حساب سے میجر پلیئر ہے, لیکن اگلے الیکشن میں اگر وہ کچھ سیٹیں واقعی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان کو اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ ری تھنک کرنی پڑے گی, اور ہو سکتا ہے کہ ان کو 2-4 قدم پیچھے ہٹنا پڑے. اگر ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے, تو گیم پلان بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. اب وہ کس حد تک جو ہے شاہ محمود قریشی, کیونکہ وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اسی سسٹم کا حصہ رہے ہیں, وہ فیوڈل کلاس ان کا تعلق ہے, تو وہ ہی کین پلے دا بال ود اسٹیبلشمنٹ, وہ نکال سکتے ہیں چیزوں کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو عوامی مقبولیت حاصل ہوگی, لیکن ان کی خواہش یہ ہوگی کہ عمران خان کو ناراض کیے بغیر وہ جو ہے کہتے ہیں نا کہ پارٹی کے اندر جو چینج لانا ہوگا وہ لے کر آئیں. اچھا وہ چینج اس طرح کا نہیں ہوگا کہ آپ سمجھے کہ ایک دم دوبارہ پالیٹکس کے اندر ایک کانٹیسٹ کر رہے ہوں گے, نہیں. اگر یہ بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو اس پورے طوفان کے اندر, مطلب اس الیکشن تک, تو ان کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہوگا. لیکن وہ بھی میں مشہور کروں گا کہ عمران خان صاحب کا اپنا کیا رویہ ہوتا ہے, کیا وہ بیک سیٹ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, وہ جو اپنی نئی ان کی اور لیڈرشپ ہے ان کو موقع دیں گے کہ وہ آ کر کچھ ونڈو ڈریسنگ کر سکیں, کچھ کہتے ہیں جو مریض ٹراما میں ہے اس کو بچایا جا سکے. تو یہ سوالیہ نشان ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیز قابل قبول ہوگی, یا جو ان کا فیصلہ ہو گیا ہے وہ اس حد تک جائیں گے. تو یہ بہت سارے ifs and buts ہیں. تو ابھی جب تک ہمیں پورا کہتے ہیں نا ڈیک کھل نہیں جاتا ہمارے سامنے PTI کا, اس وقت تک کہنا بہت مطلب مشکل کام ہے. لیکن ایک بات بالکل ہے کہ ان کی صفوں میں اس بات کا احساس ہے کہ کچھ فیصلے جو ہیں بڑے انفرادی فیصلے تھے, جیسے اسمبلیز چھوڑنے کا فیصلہ تھا. میری کل کسی سے میری بات ہو رہی تھی کہ ان کے انسائڈر سے کہ جی ان کا کہنا تھا 80% جو ہمارے MNAs تھے وہ اس بات کے مخالف تھے کہ ہمیں ریزائن نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک فیصلہ ہوا, ایک شخص کا فیصلہ تھا وہ ہوا. پھر اسی طرح اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا 2 صوبوں کی, اس پہ ان کے بقول 99.9% MPs جو تھے وہ راضی نہیں تھے, لیکن پھر بھی یہ فیصلہ ہوا. پھر یہ ان کو الیکشن مل گئے تھے غالباً جولائی کے اندر, یہ ہو گیا تھا کہ بات کی جولائی میں ڈیزالو کر دیں گے. وہاں پر بھی پھر وہ شخص کا جو فیصلہ تھا اس کی وجہ سے منزل جو ہے مزید دور ہو گئی مذاکرات کے حوالے سے. جی مذاکرات کے بعد جو بالکل مذاکرات میں سر یہی خبر ملی کہ ان کو منع کر دیا گیا, معاملات تو طے ہو گئے تھے پارٹی چیف کی طرف سے. عامر صاحب اگر آپ مکمل اگر بڑی غلطی ہو جاتی. جی صحیح. یہ شاہ جلانی صاحب, اب آپ کو کیا نظر آتا ہے, جس طرح عامر صاحب بات کر رہے ہیں جو پارٹی کے قائد ہیں وہ بیک سیٹ لیں گے, پارٹی کو کچھ انٹیکٹ یا کچھ جو بچانے کا موقع شاہ محمود قریشی صاحب کو ملے گا, یا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں اس پہ؟ میں جو پارٹی لیڈر ہیں ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. ایک وکیل کا جو کوئٹہ میں قتل ہوا, ان کا مقدمہ, قتل کا مقدمہ بھی پارٹی کے PTI کے چیئرمین کے خلاف درج کر لیا گیا ہے. ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کانورزیشن میں وی آر مسنگ دا ایلیفنٹ ان دا روم. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہم درختوں پہ بات کر رہے ہیں, کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے, لیکن جنگل کو بھی دیکھنا ضروری ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پورے پروسیس کو ڈرائیو کون کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے. اس وقت ہم نے جو آرم ٹویسٹنگ دیکھی ہے, جو پریشر دیکھا ہے, جو دباؤ دیکھا ہے ایک پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے, اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پنجاب میں اگر آپ PTI کو ویکن کریں گے تو آپ جہانگیر ترین کو آگے لائیں گے, یا زرداری صاحب کے حوالے کچھ لوگوں کو کریں گے, یا ایک دوسری کنگز پارٹی بنائیں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے ملک کی کیا خدمت ہو رہی ہے, سیاست کی کیا خدمت ہو رہی ہے, اس سے ہم آگے جائیں گے یا ہم پیچھے جائیں گے. یہ بڑا بنیادی سوال ہے, کیونکہ اس وقت یہ جو PDM پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, حالانکہ یہ سب وہ پہلے بھگت چکے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو یہاں سے نکالا گیا, یہ کیا گیا, تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی پارٹی کے لوگوں کو توڑ نہیں سکی. وہ جیلوں میں گئے, وہ ڈٹے رہے لیکن ثابت قدم رہے.
اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ چونکہ پی ٹی آئی کو اتنا تجربہ نہیں تھا، ان کے لوگ آتے ہی جو ہے اقتدار اور ان کو پورا ایک وہ ملا، تو ان میں سے کافی لوگ نہیں سہ پائے نا، 1 ہفتہ 10 دن کے بعد بھی وہ جو ہے وہ ڈھہتے چلے گئے. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے، اس پر جو لوگ خوش ہو رہے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس پورے پروسیس کو ڈرائیو کر رہا ہے وہ یہاں پہ نہیں رکے گا. اور ہم آلریڈی اس کے اشارے دیکھ رہے ہیں، میڈیا والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق کے کارکن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب ہم عمران خان صاحب کی سخت تنقید کرتے تھے ان کی حکمرانی کی، اس کی وجوہات یہ تھیں کہ وہ کسی اور کے ایجنڈے کو وہ ہیومن شیلڈ کے طور پر وہ پرفارم کر رہے تھے، اور جب ان کا کام ختم ہو گیا ان کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا گیا. وہ بیساکھیوں پہ آئے، جس طرح سے ان کو لایا گیا اسی طرح ان کو اب ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. یہ پروسیس کب ختم ہوگا؟ یہ بار بار کی جو ایکسپیریمنٹس ہیں یہ کب ختم ہوں گے؟ یہ ہمارا بنیادی سوال ہے. یہ آگے اگر ہمیں جانا ہے ہمیں اس کو کویسچن کرنا ہے کہ ایک سیٹ آف لیڈرشپ آتی ہے ہماری فوج کے اندر، وہ ان کو لے کے آتی ہے، دوسری سیٹ آف لیڈرشپ آتی ہے وہ ان کو نکالنے کے پیچھے پڑ جاتی ہے. لیکن ہم مطلب جو جمہور ہیں، جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، ہم یہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں، اور مجھے تو آگے نظر نہیں آ رہا کہ اس میں سے کوئی بہتری نکلے گی. اور یہ جو پارٹیاں ہیں یہ ظاہر ہے کہ اس میں کمپلیسنٹ ہیں، یہ اس میں اپنا مومنٹری ایک فائدہ دیکھ رہی ہیں، لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب عارضی ہوتا ہے. یہی سب چیزیں گھوم کے پھر ان کو آ کے لگیں گی، پھر ان کو پتہ چلے گا، پھر یہ افسوس کرتے رہ جائیں گے. اور بڑا شارٹ ٹرم، یہ بڑا کم وقت ہوتا ہے جس کے اندر جواب وہ جو پلٹ کر واپس آ جاتی ہے. لیکن ہماری پولیٹیکل کپل آف سینٹینسز دیکھیں، جب وہ اڈیالہ سے نکلے تھے شاہ محمود قریشی تو انہوں نے کہا تھا کہ انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ انصاف کا ڈنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اصل مجھے چیز دیکھیں، پی ٹی آئی کے پاس صرف اس وقت ایک ایسٹ ہے وچ از اے ویری سالڈ ایسٹ، اینڈ دیٹ از آلموسٹ 1.5 سے 2.25 کروڑ ووٹر. اصل چیز یہ ہے کہ وہ ووٹر جو ہے وہ صرف عمران کا ووٹر ہے. وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں جائے گا جن کو ہم پی ٹی آئی کا بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہم یہ اگر سوچ لیں کہ 2018 میں جو پی ٹی آئی کے اندر گئے تھے لوگ وہ پی ٹی آئی ہے، نو دے ور ناٹ. کوئی 2016 میں انٹر ہوا ہے، مطلب مجھے یاد ہے کہ 2014 سے بعد باقاعدہ لوگوں کو بلا کے مجبور کیا گیا ہے، مطلب صدرن پنجاب میں، کہ ان نون کے لوگوں کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، کہ آپ اگلی دفعہ الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے انڈیپینڈنٹ بیکاز یو آر الیکٹیبل سلیکٹیبلز، اینڈ دین وی ول ٹیل یو کہ آپ نے کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ پی ٹی آئی ہے، دیکھیں پی ٹی آئی مطلب تھوڑی سی بالکل اپنا شاہ زیب کے ساتھ معذرت پہلے سے، یہ جو سارا کچھ ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی ڈسمنٹل کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی رائٹ سائز کی جا رہی ہے. عمران خان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کتنی تھی، یہ ہمارے لوگ تھے جو ہم نے آپ کو دیے تھے، واپس لے لیے ہیں. وہ جو 1.5-2 کروڑ بچہ ہے نا، وہ کیا کرے گا؟ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیٹ بچہ، دیٹ ووٹر، ینگ ووٹر should not be disappointed from this political nonsense and then be disappointed from the process of politics. بہت اہم بات ہے یہ. میں حیدر صاحب، ایک طرف یہ جو میں نے بھی ذکر کیا، ایک وکیل کا جو کوئٹہ میں قتل ہوا، وہ اس کے اوپر عمران جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ایک طرف یہ معاملہ ہے قاسم کے والد کے اوپر، اور دوسری طرف ایک ضلع شاہ جو کارکن تھا اس کا مقدمہ بھی ان کے اوپر درج ہو چکا تھا. یہ 2 مقدمات ہو چکے ہیں آج. لیکن بہت اہم فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں بہت اہم یہ میسج سامنے آیا ہے کہ کچھ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ہم نے نوٹ کیا ہے ایک شخص عمران محبوب نام کا، اس کو یہ پریزنٹ کیا گیا. اور یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوتا، یہ ایک عمومی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اداروں کی طرف سے آج یہ پریس ریلیز آئی ہے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی کہا گیا کہ یہ ایجنسیز کا بندہ تھا اور یہ کور کمانڈرز جو ہاؤس پہ اٹیک ہوا تھا اس میں انوالو تھا. لیکن اب یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ایک دیرینہ کارکن تھا، صرف ایک کارکن بھی نہیں تھا. اس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا، انٹرنیشنلی اس کو ہیومن رائٹس وائلیشن بتایا گیا، لیکن حقیقتاً یہ ایک پروپیگنڈا سے زیادہ نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی بات ہوئی تھی، ان خواتین سے ایچ آر سی پی نے بھی جا کے ملاقات کی، اور اس وقت جو ڈی سی اور پولیس کی جو افسر تھیں انہوں نے بھی ملاقات کی. تو سمجھتے ہیں آپ کی جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں اس کی شفافیت کے اوپر آپ کی نظر میں کوئی نہ کوئی سوال اٹھتے ہیں اس پہلو سے جس پہلو سے ہم بات کر رہے ہیں، یا پھر پروپیگنڈا اس کو زیادہ جو ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو اوبویسلی پروپیگنڈا کے تو ایکسپرٹ ہیں خان صاحب خود، نیریٹیوز کے، پروپیگنڈاز کے. لیکن میں حتمی بات اس پہ اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ جب یہ خواتین جیل سے ہی نہیں بلکہ ملک سے نکل کے باہر جا کے اگر یہ کہیں گی تو اس وقت جو ہے وہ ان کی بات کو میں زیادہ وزن دوں گا. لیکن ایٹ دس پوائنٹ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں جب وہ خود کہہ رہی ہیں نہیں ہوئی، ایون دو دے آر obviously انڈر ایٹ دس پوائنٹ انڈر کسٹڈی. بٹ یہ اس طرح کی بات جو ہے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی.
حتمی طور پہ جھٹلائی بھی نہیں جا سکتی، لیکن جب وہ خود ہی نہیں کہہ رہی تو جھٹلانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ اب اٹس نو نان سینس، اٹس نو پریٹینس. انہوں نے دیکھ لیا کہ خان صاحب کو ایک طرح سے تو نہیں روکا جا سک رہا تھا، تو وہ پرانا طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا. وہاں پہ وہ پرانا طریقہ تو جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ ہوا، تھوڑا شاید اس سے زیادہ ہو گیا کیونکہ بڑے کم عرصے میں بہت کچھ اچیو کرنا تھا. لیکن تعجب کی بات یہ کہ خان صاحب نے اپنے زیور کی طرف وہ نہیں گئے. جو ابھی غوری صاحب نے جس زیور کی بات کی، جو یوتھ بلج ہے، جو 1.5 سے 2 کروڑ ووٹر بقول ان کے اگر ہے، تو ان کی طرف جانے کی جگہ جو ان کا ایکچولی زیور ہے، وہ انہوں نے جو ہے گھر میں بیٹھنا اور بالٹی دیکھیں، میں مذاق یہاں نہیں اڑا رہا، میری بھی جان کو ہے تو میں بھی یہاں پہ بالٹی پہن کے بیٹھا ہوتا اور آپ مجھے آڈیو پہ لیتی ہیں، ویڈیو پہ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے ڈبے میں ہی ایک جلسہ کیا تھا نا 7 مہینے میں، ڈبے میں بھی کوئی جلسہ نہیں کیا، وہ عوام میں گئے ہی نہیں. ان کو پہلے دن آ کے کنڈیم کر کے یہ کہنا چاہیے تھا جو ملوث ہے وہ مجرم ہے، جو ملوث نہیں ہے اس کو فوراً چھوڑو، اور یہ میں جو ہے باہر بیٹھ کے دھرنا دے رہا ہوں، میں عوام میں آ گیا ہوں. یہ سب کرنے کی جگہ وہ گھر میں چھپ کر کے بیٹھ گئے. اور وہ جو یہ چھپے ہوئے ہیں، تو وہ جو چیز جو یوتھ کو ان کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، ان کی سو کالڈ دلیری یا جو کچھ بھی ہے، وہ ہی ٹاکس ٹو دا یوتھ، ہی ڈزنٹ یل ڈیورنگ اس خطاب، وہ پوڈیم بھی سامنے نہیں رکھتے، وہ سامنے بات کرتے ہیں ایک مائک اٹھا کے، چیختے نہیں ہیں، کانورسیشن کرتے. یہ ساری باتیں کے پیچھے ایک سٹوری ٹیلر ہیں، کپتان اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو وہ لیڈر کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، تو ہی از ناٹ لیڈنگ، ہی از ایٹ دس پوائنٹ لیڈنگ پورلی. اور یہ پچھلے 3 ہفتے میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کو میں کنڈون کیے بغیر ان پہ ڈیفینیٹلی کرٹیسزم کروں گا کہ ہی ہیز اپیئرڈ ٹو بی اے ویری ویک نان لیڈر ریئلی. ایک انٹرویو میں وہ یہاں تک بھی کہہ گئے تھے ایک روانی میں کہ یہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو وہ کارکنان کی طرف سے، اور میرے جو باہر رہنما تھے، لیڈرشپ تھی، ان کے اوپر اس کی ذمہ داری آتی ہے، میرے اوپر نہیں آتی. یہ ایک بہت معمولی بیان تھا ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی طرف سے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، اسی موضوع کے اوپر مزید بات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے آخری لمحات ہیں جو ابھی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے. آج جو فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے، اس بارے میں عامر ضیاء صاحب آپ کی طرف میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو واقعات ہوئے 9 مئی کے، اس پہ اب تک سب کا اتفاق اس بات پہ ہے، آپ سے کئی دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے کے اندر یہ معاملہ پیش آتا تو اس کے اوپر ریاست نے رد عمل دینا تھا. لیکن یہاں پر ایک طرف تو جماعت کی طرف سے اس طریقے سے باقاعدہ مذمت نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک پروپیگنڈا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ چلتا رہا ہے، جس کے کچھ حوالے میں نے بریک سے پہلے دیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کیا جانا چاہیے تھا، اور یہ جو اعلامیہ ہے جس کے اندر سخت طریقے سے نمٹنے کی بات کی گئی ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کے لیے کہتے ہیں نا نوشتہ دیوار ہیں بہت ساری چیزیں. اچھا، اگر آپ کو یہ توقع کرے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے اس کے بعد بزنس ایز یوزول ہو جاتا تو یہ ممکن نہیں تھا. 2 ہی صورتیں تھیں نا، یا تو مطلب ہے کہ چیزیں کولیپس کر جاتی، یا دوبارہ سے جو ملٹری لیڈرشپ اس کو اسرٹ کرنا تھا. تو انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی ہوا کہ جو اگر خان صاحب کی طرف سے جس طرح سے مذمت نہیں کی گئی، ان کی طرف سے جو ڈیلیڈ ایکشن تھا اس نے حالات کو مزید پیچیدہ کر دیا ان کی پارٹی کے لیے. تو وہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ جی آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ٹرائی کرنے کی بات ہو رہی ہے. ان کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اسپانسر کیا، اس کی منصوبہ سازی کی. تو ایک بڑا ایک جامع قسم کا آج جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے. لیکن یہ سب بالکل ہو رہا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ انتخابات اگر ہوتے ہیں اس برس، تو اس میں ایک ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک اینٹی پی ڈی ایم ووٹ ہے، اور وہ اینٹی پی ڈی ایم ووٹ جو ہے وہ کافی بڑی تعداد ہے، جو نہ پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے، نہ نون لیگ کا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. وہ ووٹ کیا گھر بیٹھا رہے گا، وہ ووٹ کہیں اور چلا جائے گا؟ یہ اب ایک بہت بڑی چیلنجنگ صورتحال ہوگی. اور اس میں پھر دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی اپنی تمام تر پٹائی کے باوجود جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، لوگ چھوڑ کے گئے، ٹھیک ہے نا، بلکہ صرف وہی نہیں گئے، الیکٹیبلز بھی نہیں گئے، جو ان کے پرانے ساتھی تھے کئی وہ لوگ بھی گئے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کراچی کی قیادت کی بات کریں، علی زیدی جیسے ہو گئے، عمران اسماعیل ہو گئے، یہ تو سکہ بند پی ٹی آئی کے پرانے لوگ تھے نا، تو انہوں نے بھی چھوڑا ہے. تو بات یہ تھی کہ اب یہ اس طوفان سے اپنے آپ کو کتنا بچا سکتے ہیں، اور اس میں شاہ محمود قریشی کے اوپر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے. کیا سابق وزیر اعظم ان پہ اتنا بھروسہ کریں گے، ان کو موقع دیں گے کہ جناب وہ تھوڑا سا اپنے لیے اسپیس کریٹ کر سکیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ رن فرام دا بیٹل لیو ٹو فائٹ انادر ڈے. تو اگر ابھی 2-4 قدم پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، ان کو مطلب ہے کہ پارٹی میں بٹھا لیتے ہیں، اور اس میں عمران خان کو مجھے لگتا ہے کہ دباؤ بہت آ رہا ہوگا، اور وہ کوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں، جیل میں بھی ہو سکتے ہیں. تمام چیزیں اب ممکنات سے ضرور اس کو دیکھنا ہوگا. میں شاہ زیب جیلانی صاحب، اب یہ ایک اینٹی پی ڈی ایم ووٹ کی بات ہو رہی ہے، ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں اس وقت جو
نون لیگ بالخصوص بات کی جائے، مریم نواز صاحبہ وہ گفتگو کرتی ہیں تو ان کے نشانے کے اوپر پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین ہی ہوتے ہیں، ان کی پوری تقریر کے اندر ٹاپک آف ڈسکشن یہی ہوتا ہے۔ یہ سیلیبریشن موڈ سے کب نکلیں گی یہ جماعتیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ برا ہو رہا ہے اور وہ مشکل میں ہیں، اور انہوں نے یقینی طور پہ مشکل پی ٹی آئی نے خود اپنے لیے کھڑی کی ہے، لیکن یہ مزید اپنا جو سپورٹ ہے اس کو لوز نہیں کریں گے اس قسم کی ریلیونٹ بات کر کے، یا پھر بجائے منشور بتانے کے، کیونکہ اب تو الیکشن کیمپین سمجھا جائے ان جلسوں کو؟ دیکھیں یہ تو ظاہر بات کریں گے، پولیٹیکل اپوننٹس ایک دوسرے پہ کرٹیسائز کرتے ہیں اگر ہم الیکشن موڈ میں جا رہے ہیں، لیکن جو لوگوں کا غم و غصہ ہے وہ دو چیزوں پر ہے۔ ایک تو ہماری اکانومی، مہنگائی، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، تباہ ہو گئے لوگ پچھلے ایک سال کے دوران، وہ ذمہ داری پی ڈی ایم کو لینی پڑے گی۔ آپ کتنا بھی، عمران خان نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، لیکن مین ذمہ داری جو ہے وہ پچھلے ایک سال میں ان کی بنتی ہے۔ دوسرا، یہ جو کریک ڈاؤن ہم نے دیکھا ہے پچھلے 4 ہفتوں میں، ہمارا جو عام آدمی ہے اس کے دل میں غم و غصہ ہے۔ آپ اور ہم جو بھی باتیں کر لیں، لیکن دیر آر لاٹ آف پیپل جن کی جو اویئرنیس لیول ہے وہ صرف پچھلے ایک سال میں آئی ہے سیاست میں۔ ان کو آپ ماضی کے حوالے دیتے رہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں وہ سب پچھلی باتیں ہیں، ہمیں تو ابھی پتہ لگا ہے کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے۔ ان میں غم و غصہ ہے۔ اگر پی ٹی آئی ریڈیوس فارم میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے وہ اس کو ووٹ دیں گے، اگر نہیں کرتی وہ گھر بیٹھ جائیں گے۔ وہ ووٹ جو ہے وہ نہیں جائے گا کسی اور کی طرف، ماں سوائے جہاں پہ ٹھیک ہے آپ کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ تو ان کے اپنے ووٹس ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کا ووٹ ہے وہ، اور یہ عامر غوری نے صحیح بات کی کہ یہ بہت ہی ایک مایوس کن بات ہوگی ان سارے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی امیدیں وابستہ کی تھیں اس پارٹی کے ساتھ، اور اب وہ یا گھر بیٹھ جائیں گے یا وہ اگر ریڈیوسڈ ایک پارٹی کنٹیسٹ کرتی ہے تو وہ اس کے لیے نکلیں گے، جو سیاست کے لیے، ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یا پھر وہ گھر بیٹھنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ اس صورت میں بہت بہت شکریہ شاہزیب جناب، عامر ضیاء صاحب، عامر غوری صاحب اور حیدر وحید صاحب، آپ لوگوں کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے، اب آگے جو پنجاب کے اندر بالخصوص سیاست کس رخ پر جاتی ہے اس کے اوپر تو ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے، لیکن زیادہ فوکس ہوگا ہمارا بجٹ کے حوالے سے کل سے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔